جب ایک 12 سالہ فلسطینی بچے نے سجدے میں جان دی تو آسمان لرز گیا اور زمین نے اپنے رب سے سوال کیا، یا اللہ، اور کب تک؟ یہ کہانی صرف جنگ کی نہیں، صبر کی ہے۔ یہ آواز ہے اس خاموش مظلوم کی جس کی چیخیں دنیا نے نہیں سنی مگر عرش نے سن لی۔ غزہ کی ایک چھوٹی سی گلی، رات کے کوئی 2 یا 3 بجے کا وقت ہے۔ باہر ڈرون کی آوازیں اور دور کہیں بمباری کی گونج۔ ایک مٹی کی دیواروں والا گھر جس میں ایک ماں اپنے بچوں کو جگا رہی ہے۔ یوسف جو صرف 12 سال کا ہے اور اس کی 7 سالہ بہن مریم آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتے ہیں۔ ماں آہستہ سے کہتی ہے، میرے بچوں، آؤ، آج کی رات ہم اللہ سے آخری بار بات کریں گے، ہو سکتا ہے کل سورج نہ نکلے۔ یوسف کا چہرہ خاموش لیکن آنکھوں میں نور ہے۔ وہ وضو کرتا ہے، مریم بھی اس کے ساتھ۔ ماں نے چھوٹے سے کمرے کے کونے نے مصلی بچھا رکھا ہے۔ تینوں سجدے میں جھک جاتے ہیں۔ بموں کی آواز قریب آتی جا رہی ہے لیکن اندر مکمل سکون ہے۔ ماں کی زبان پر دعا ہے، یا رب، اگر یہ ہماری آخری رات ہے تو ہمیں تیرے سجدے میں موت دے، ہمیں سرخرو کر دے، ہمارے بچوں کو جنت دے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے۔ یوسف ابھی سجدے میں ہی ہوتا ہے کہ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے منظر بدل جاتا ہے، جیسے کوئی خواب یا شاید حقیقت۔ ایک وسیع میدان، سفید روشنی سے بھرا ہوا، لاکھوں لوگ قبروں سے اٹھ رہے ہیں، چہرے پریشان اور دل دھڑک رہے ہیں۔ یوسف حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے یہ دنیا نہیں، یہ کچھ اور ہے۔ اور پھر آواز آتی ہے آسمان سے، یہ ہے وہ دن جس کا وعدہ تھا، آج ہر خون کا حساب ہوگا۔ یوسف کے سامنے ظالموں کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی صفیں آتی ہیں۔ وہ فوجی، وہ حکمران، وہ خاموش تماشائی، سب حساب کے لیے کھڑے ہیں۔ اور پھر یوسف اپنے والد کو دیکھتا ہے، وہ جو 1 سال پہلے شہید ہو چکے تھے۔ ان کے چہرے پر نور ہے اور وہ مسکرا رہے ہیں۔ بیٹا، ہم جیت گئے، دنیا ہار گئی لیکن ہم نہیں۔ اسی لمحے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے سجدے میں جان دی، آج جنت ان کی ہے، اور وہ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے کوئی پناہ نہیں۔ پھر اچانک منظر واپس پلٹتا ہے۔ یوسف پھر اسی سجدے کی حالت میں ہے، ماں اور مریم بھی اسی قیام میں۔ اور پھر ایک زوردار دھماکہ، گھر ملبے میں دفن ہو جاتا ہے، کمرہ ختم، جسم مٹ چکے، لیکن سجدہ مکمل ہو چکا تھا۔ قیامت کے دن جب سب لوگ حساب سے ڈریں گے تو یوسف، مریم اور ان کی ماں روشنی میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ ان کے قدم جنت کی طرف بڑھیں گے، فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان کے سروں پر چمکتے ہوئے تاج رکھے جائیں گے۔ اور ہم کیا کریں گے اس دن؟ کیا ہم نے مظلوموں کے لیے آواز بلند کی؟ کیا ہم نے دعا کی؟ کیا ہم نے ظلم کو ظلم کہا؟ یا خاموش تماشائی بنے رہے؟ یہ کہانی صرف فلسطین کی نہیں، یہ ہر اس شخص کی ہے جو حق پر کھڑا ہے، ہر اس ماں کی ہے جو اپنے بچوں کو سجدے میں قربان ہوتے دیکھتی ہے، ہر اس دن کی یاد دلاتی ہے جب ظالم ہارے گا اور مظلوم جیتے گا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی تو صرف ویڈیو کو شیئر نہ کریں، اپنے رب سے رابطہ جوڑیں، فلسطین کے لیے دعا کریں، ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، کیونکہ اللہ کی عدالت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔